بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اقتباس لطف اللہ کی آپ بیتی سے، ان کی آپ بیتی کا عنوان ہے 19ویں صدی کا ہندوستان۔ یہ ترجمہ ہے ان کے جو ڈاکٹر مبارک علی نے کیا ہے۔ یہ لطف اللہ کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ 19ویں صدی کے اوائل میں، یعنی 1820 30 40 وغیرہ میں، یہ ان مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے اس زمانے میں جدید تعلیم حاصل کر کے انگریزوں کی ملازمت کی، اور اس زمانے میں یہ انگریزوں کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے۔ ایک دلچسپ واقعہ ان کی آپ بیتی سے سنیں۔ 2 اپریل 1839 کو ہمیں حکم ملا کہ شکارپور جانے کی تیاری کریں۔ اس دوران مجھ پر کام کا اس قدر بوجھ تھا کہ میں سورج نکلنے سے غروب ہونے تک اپنی ڈیسک پر بیٹھا رہتا تھا، لہذا مجھے ذرا بھی وقت نہیں مل سکا کہ میں باہر نکلتا اور علاقے کی سیر کرتا۔ بڑی مشکل سے ایک دن 1 گھنٹے کے لیے خود کو فارغ کیا۔ اس جگہ کے مشہور بزرگ شاہ خیر الدین کے مزار کی زیارت کی۔ مقبرہ تعمیر کا بہترین نمونہ تھا۔ اسے سن 1029 ہجری یعنی 1619 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 3 تاریخ کو ہم نے سکھر چھوڑا اور 3 بار ٹھہرنے کے بعد شکارپور پہنچے۔ یہاں پر ہم نے حالات کو بہت خراب دیکھا۔ بلوچ ڈاکوؤں کی اس قدر ہمت بڑھ گئی تھی کہ وہ روز شہر کے اطراف میں آتے، غریب شتربانوں کو زخمی کرتے یا مار ڈالتے۔ یہی سلوک وہ ان چوکیداروں کے ساتھ کرتے جو ان چراگاہوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ ہمارے سپاہی ان سے مقابلہ کرنے میں ناکام تھے۔ انہیں اس علاقے کی جغرافیہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ لمبے، تڑنگے، صحت مند اور خوبصورت بنگالی ظاہر میں تو اچھے تھے، مگر اندرونی طور پر وہ مقابلے کی صلاحیت سے محروم تھے۔ یہاں پر ان کی بہادری کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس مہینے کی 6 تاریخ کو 39 اونٹ کہ جن کا تعلق حکومت سے تھا، جن کی نگرانی ایک نائک اور 5 سپاہیوں کے ذمے تھی، انہیں 10 بلوچی ڈاکوؤں نے دوپہر کے وقت آ کر پکڑ لیا۔ لڑائی میں 2 شتربانوں کو تلوار کے زخم آئے۔ زخموں کے خون دیکھ کر بقیہ بھاگ کر ایجنسی میں چلے گئے۔ بعد میں ایک نان کمیشنڈ آفیسر پولیٹیکل ایجنٹ کے سامنے پیش ہو کر کہنے لگا، سر 39 اونٹوں کو ابھی بلوچ ڈاکو لے گئے ہیں۔ سر 2 شتربان بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سر سب خیریت ہے۔ اس رپورٹ کو سن کر مجھے ہنسی کا اس قدر زوردار دورہ پڑا کہ میں کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ یہاں میں نے جو گفتگو سنی کہ نائک اور پولیٹیکل ایجنٹ کے درمیان کچھ یوں تھی۔ پولیٹیکل ایجنٹ، ڈاکوؤں کی تعداد کتنی تھی؟ نائک، وہ 10 تھے، لیکن ہم نے ان کے پیچھے گرد و غبار دیکھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید اس سے بھی زیادہ تھے۔ تم نے ان پر فائر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت ہم درخت کے نیچے کھانا پکانے میں مصروف تھے۔ یہاں سے ہم نے زخمی لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے، اسی لیے ہم بھی بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے تاکہ آپ کو رپورٹ دے سکیں۔ تم بڑے اچھے سپاہی ہو۔ عزت افزائی کا شکریہ، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ شکریہ، میرا خیال ہے میں تمہارا اس غیر فوجی رویے پر کورٹ مارشل کروں، تب میں اپنی بدقسمتی پر روؤں گا کہ میری وفاداری کا بدلہ میں مجھے یہ انعام مل رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک لفظ بھی کہے بغیر چلے جاؤ۔ دیکھو، دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اپنا چہرہ دوسری طرف کرو اور مارچ ٹو دی لائنز۔ شکریہ۔